بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی ایسی ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئی۔ میرے والد ایک اچھے انسان تھے اور معاشرے میں ان کی کافی عزت تھی۔ وہ لڑکیوں کی تعلیم کے ہرگز خلاف نہیں تھے، مگر وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ بیٹیوں کی شادی وقت پر ہی ہو جائے تو اچھا رہتا ہے۔ تبھی انہوں نے میٹرک کا رزلٹ آتے ہی میری منگنی تایا زاد شاہزین سے کر دی تھی۔ شاہزین مجھے شروع سے ہی پسند نہیں تھا۔ لڑکپن میں جب ہم تایا کے گھر جاتے وہ میرے آگے پیچھے پھرتا۔ اس کا یوں مجھے توجہ دینا ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ جب میری اور اس کی شادی کا ذکر نکلا تو میں بے چین رہنے لگی۔ میں اس سے شادی ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یوں بھی ابھی میری شادی کی عمر نہیں تھی۔ میرے کچھ خواب تھے اور میں انہیں پورا کرنا چاہتی تھی۔ میں کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی، اپنا مستقبل روشن دیکھ رہی تھی۔ والدہ سے کہا کہ ابو سے کہیں مجھے تعلیم مکمل کرنے دیں۔ مجھے بہت زیادہ پریشان دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے والد کو سمجھایا کہ ابھی بیٹی ذہنی طور پر آمادہ نہیں ہے، وہ مزید پڑھنا چاہتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شادی کے بندھن سے گھبرا جائے اور مسائل پیدا ہوں۔ اسے کم از کم ہمیں گریجویشن کرنے دینا چاہیے۔ شاہزین بھی ابھی پڑھ رہا ہے۔ آپ کو شرمین کی شادی کرنے کی اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ شاہزین تعلیم مکمل کر لے، نوکری پر لگ جائے تو تب شادی بھی ہو جائے گی۔ والدہ نے کچھ اس طرح سے بات سمجھائی کہ ابو کی سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے میری خواہش کے مطابق کالج میں داخلہ کروا دیا۔ شکر کیا کہ کالج کے بہانے کم از کم اتنا تو سکون مل گیا کہ شاہزین جیسے شخص کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھ جانے سے فی الحال بچ گئی۔ گریجویشن ہو جائے تو وقت آنے پر دیکھا جائے گا۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دی اور پڑھائی میں لگ گئی۔ تایا ابو کو والد نے منا لیا کیونکہ تعلیم مکمل کرنے کے لیے شاہزین کو بھی ابھی کافی وقت چاہیے تھا۔ 4 سال ہو گئے، میں نے فائنل کا امتحان دے دیا تھا۔ والد کو اسی بات کا انتظار تھا کہ کب میرے BA مکمل ہو اور وہ میری شادی کے فرض سے سبکدوش ہوں۔ اب میری شادی کے تذکرے پھر سے شروع ہو گئے تھے۔ برسوں کی منگنی کے بعد تایا ابو کو بہو بنانا مجھے پسند نہیں تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ہمارے شہر سے نسبتاً ایک چھوٹے شہر میں رہتے تھے، جبکہ ہماری رہائش لاہور میں تھی۔ میری پرورش کھلے سے کھلے ماحول میں ہوئی تھی۔ والد، والدہ اور بھائی بہن سبھی تعلیم یافتہ تھے، جبکہ میرے تایا ابو شروع سے ہی ایک گھٹن زدہ ماحول میں بس رہے تھے۔ ان کے گھر ایک دن گزارنے سے بھی مجھے وحشت محسوس ہوتی تھی۔ وہ لوگ روایات کے سخت پابند تھے۔ گھر کی عورتوں کو کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اگرچہ برادری والے کھلے ماحول کو اچھی نظر سے نہ دیکھتے تھے، لیکن تعلیم یافتہ ہونے کے سبب میرے والدین کو گاؤں میں اچھی عزت دی جاتی تھی۔ والد صاحب نے مجھے پڑھایا لکھایا، بھائی نے گاڑی ڈرائیو کرنا سکھائی۔ اب میں خود گاڑی ڈرائیو کر کے کالج چلی جاتی تھی۔ ایسی باتیں ظاہر ہے ہمارے تایا کو پسند نہیں تھیں، لیکن پھر بھی وہ مجھے بہو بنانے کے خواہش مند تھے اور منگنی برقرار رکھی تھی۔ ایسا شاید اس لیے کہ شاہزین کی شدید خواہش تھی کہ میں ہی اس کی جیون ساتھی بنوں۔ اب جب کبھی تایا کے ہاں جانا ہوتا، میں ان لوگوں سے روکھے پن سے ملتی، جس پر تائی مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی تھیں۔ وہ پریشان تھیں کہ آخر مجھے مسئلہ کیا ہے، جبکہ شاہزین تو لاہور شہر کے کالج میں انجینئرنگ کر رہا ہے اور اس کا مستقبل بھی روشن ہے۔ شاہزین اچھی شکل و صورت کا تھا۔ اب اس کا رویہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ وہ کافی سنجیدہ ہو گیا تھا اور بڑے شہر کے اعلیٰ درجے کے کالج میں پڑھنے سے اسے کافی شعور آ گیا تھا، مگر وہ ابھی بھی مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، شاید اس لیے کہ میں اسے دل سے ناپسند کرنے لگی تھی۔ میرے بڑے ماموں ایک سرکاری ملازم تھے اور لاہور میں قیام پذیر تھے، لیکن میرے والد صاحب ان سے زیادہ میل جول نہیں رکھتے تھے۔ معلوم نہیں کیا وجہ تھی۔ بہرحال جب کبھی شادی وغیرہ میں ملاقات ہو جاتی تو سب ایک دوسرے سے اچھی طرح ملتے تھے۔ ممانی دراصل ماڈرن قسم کی خاتون تھیں اور ان کا رہن سہن بھی ہم سے کافی مختلف تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود بھی ہم سے کافی دور تھیں۔ تاہم بڑے ماموں کی بیٹی مجھے بے حد اچھی لگتی تھی۔ عائشہ بہت اچھے اخلاق کی ملنسار لڑکی تھی۔ جب بھی ملتی بہت پیار اور اپنائیت سے ملتی تھی۔ ہم میں دوری کے باوجود انڈرسٹینڈنگ تھی، ایسی دوستی کہ کم ملنے کے باوجود قربت محسوس ہوتی رہتی۔ عائشہ اپنی ماں سے بالکل الگ لڑکی تھی۔ ممانی ماڈرن تو بیٹی بالکل مشرقی انداز کو پسند کرتی تھی۔
وہ لباس بھی مشرقی طرز کا پہنتی تبھی مجھے اچھی لگتی تھی، اور شاید اسی وجہ سے ہماری انڈرسٹینڈنگ بھی تھی۔ ہم آزاد خیال ضرور تھے مگر ایک حد تک۔ مجھے زیادہ شوق اور کھلے لباس پہننا پسند نہیں تھا۔ ماں نے ہمیں ایک حد تک آزادی کے ساتھ دینی حدود بھی سکھائی تھیں۔ عائشہ نے گریجویشن مکمل کر لی تو انہی دنوں اس کی شادی طے پا گئی۔ اس نے مجھے فون کیا اور کہا کہ ہم اچھے دوست ہی نہیں بلکہ کزن بھی ہیں، لہٰذا میری خواہش ہے کہ شادی سے ایک ہفتہ پہلے تم ہمارے گھر آ جاؤ۔ اس نے جب ماموں اور ممانی سے بھی بابا کو کہلوایا تو ابو نے مجھے ان کے گھر رہنے کی اجازت دے دی۔ یہاں پہلی بار میں نے اس کے بھائی کو دیکھا۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصیرت بھی تھا۔ اس کی شخصیت کافی مسحور کن تھی۔ وہ ہر بات سوچ سمجھ کے کیا کرتا تھا۔ اس کا انداز مجھے کافی پسند آیا۔ پڑھائی کے لیے لاہور کے ایک ہاسٹل میں قیام پذیر تھا اور عائشہ کی شادی پر گھر آیا ہوا تھا۔ اپنے قیام کے دوران میں نے کئی بار اس سے بات کی۔ مجھے اس کے ساتھ بات کرنا بہت اچھا لگا۔ اس کی کوئی بات، کوئی حرکت ناگوار نہیں گزرتی تھی۔ جس روز ڈھولکی کی رسم تھی، ہم لڑکیاں ڈھولک بجانے بیٹھیں تو وہ بھی ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں اس کی طرف دیکھنے سے گھبراتی رہی کیونکہ مجھے ایسے لگا جیسے وہ مجھے ہی دیکھ رہا ہے۔ عائشہ کی شادی پر میں نے ہلکا سا میک اپ کیا اور تیار ہو گئی۔ وہ میرے پاس آیا، ہاتھوں میں پھولوں کے بہت سارے گجرے تھے۔ اس نے کہا ذرا کلائی سامنے کرنا، اور اس نے یکدم مجھے پھولوں کا گجرا پہنا دیا۔ ساری فضا جیسے موتیے کے پھولوں کی خوشبو سے مشکبار ہو گئی۔ یہ اس کا میری طرف پہلا اظہار محبت تھا۔ اس کے بعد فرحان مجھے اکثر و بیشتر نظر آنے لگا۔ جانتی تھی کہ وہ صرف میری خاطر آتا ہے، جیسے اس کو میرے بنا قرار نہیں آتا، مجھے بھی اس بن چین نہیں آتا تھا۔ اس کے آ جانے سے گھر میں بہار آ جاتی تھی۔ کبھی سوچتی کتنا برا ہو جو امی نے اپنی بھابھی سے بنا کر نہیں رکھی، وہ بھی ہم سے گھل مل جاتی جو امی ان سے میل جول رکھتی۔ لیکن میری امی نے ممانی کو دل سے قبول نہیں کیا تھا کیونکہ انہوں نے اپنے منگیتر کو چھوڑ کر ماموں سے شادی کر لی تھی۔ کچھ عرصے بعد ممانی کو سسرال میں قبول تو کر لیا گیا مگر دل سے نہیں۔ وہ لوگ خوشی اور غمی کے موقع پر ہی ماموں کے گھر جاتے تھے۔ ممانی کا دل بھی تبھی برا ہو گیا تھا۔ میری اور فرحان کی محبت نے قریبی رشتہ داروں کی محبت میں ایک نئے باب کا اضافہ کر دیا۔ فرحان نے اپنی امی کو بتایا کہ مجھے شرمین پسند ہے، مجھے اسی سے شادی کرنی ہے۔ ممانی بے شک سسرال والوں سے شاکی تھیں لیکن کھلے ذہن کی تھیں، دل کی بھی بری نہیں تھیں۔ انہوں نے بیٹے کی محبت سے مجبور ہو کر حامی بھر لی۔ فرحان جانتا تھا کہ میری منگنی شاہزین سے ہو چکی ہے، پھر بھی والدین سے بضد ہو گیا کہ آپ لوگ رشتہ لے کر پھپھو کے گھر جائیے۔ وہ بیٹے کی محبت میں آ کر مجبور ہو گئے۔ فرحان نے مجھے کہا کہ تم ڈٹ جاؤ اور شاہزین سے شادی سے انکار کر دو۔ میں پہلے ہی اسے ناپسند کرتی تھی، اب تو دل میں اس کی محبت کی چنگاریاں دن رات سلگ رہی تھیں۔ فون پر ہی فرحان نے بتایا کہ میرے والدین تمہارا رشتہ مانگنے آ رہے ہیں۔ امی نے پوچھا تو میں نے کہہ دیا کہ مجھے شاہزین سے شادی نہیں کرنی، مجھے پسند نہیں ہے۔ ابو سے کہیے کہ میری منگنی توڑ دیں۔ امی میری رضا کو سمجھتی تھیں کیونکہ محبت اندھی ہوتی ہے، لیکن ارد گرد کے لوگ تو اندھے نہیں ہوتے۔ میرے بہن بھائیوں اور والد کو تو پہلے ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ فرحان یہاں بلا وجہ نہیں آتا۔ آخر اس بات کا علم والد صاحب کو ہوا۔ وہ پس و پیش میں تھے کہ اب کیا کریں۔ انہیں فرحان سے رشتہ کرنے میں میرا مستقبل زیادہ بہتر نظر آیا۔ وہ بڑے ماموں سے محبت کرتی تھیں، صرف ممانی کی سرد مہری کے باعث ملنے سے مجبور تھیں۔ اب خدا نے موقع دیا تھا کہ دو گھر پھر سے ایک ہو جائیں۔ امی یہ موقع ہرگز گنوانا نہیں چاہتی تھیں۔ انہوں نے ابو پر دباؤ ڈالا۔ بالآخر ابو نے میری منگنی ختم کر دی۔ شاید تائی امی بھی ایسا ہی چاہ رہی تھی۔ انہوں نے کوئی گلہ نہیں کیا اور خاموشی سے ابو کے فیصلے کو تسلیم کر لیا۔ شاہزین پر جو گزری وہ ہی جانتا تھا، مجھے اس کی کب پرواہ تھی۔ میری امیدوں کے تو گلزار کھل چکے تھے۔ ابو نے میرے اور امی کی بات مان لی تھی، بے شک ان کے بھائی افسردہ تھے۔ میں نے تایا ابو کی بھی افسردگی کی پرواہ نہیں کی جو مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ والد نے بھی سوچا کہ اگر بیٹی کو گاؤں میں بیاہ دیا، کیا خبر یہ وہاں کے ماحول کو قبول نہ کرے، تب دکھی رہے گی تو ہم بھی دکھی ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں اولاد سے بڑھ کر کوئی شے نہیں۔ والد کے فیصلے نے بھی اس بات کا ثبوت دیا۔ منگنی کے کچھ عرصے بعد فرحان کا وظیفہ لگ گیا اور وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ چلا گیا۔
وہ 2 سال کے لیے امریکہ گیا تھا۔ شروع میں تو وہ باقاعدگی سے مجھے فون کرتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ سلسلہ مدھم پڑنے لگا۔ میرے گھر والوں کو اب شادی کی فکر ہوئی، کیونکہ 2 سال گزرنے کے باوجود وہ نہیں آیا تھا۔ ابو نے ماموں سے اصرار کیا کہ آپ اسے فون کر کے کچھ پتہ کریں۔ انہوں نے بیٹے کو خط لکھا جس میں میری اور اس کی شادی کا ذکر تھا۔ سب کو اس کے جواب کا انتظار تھا۔ بالآخر ایک دن اس کا خط میرے اور میرے گھر والوں پر غم کا پہاڑ بن کر ٹوٹا۔ اس نے باپ سے صاف کہہ دیا کہ یہاں آ کر میرے خیالات بدل گئے ہیں، اب وہ مجھ سے شادی کر کے مصنوعی زندگی نہیں گزار سکتا۔ میرے آس بھرے دل پر نا امیدی کے سیاہ بادل چھا گئے۔ گھنٹوں تنہائی میں بیٹھی روتی رہتی۔ میرے اور میرے والدین نے اسے منانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے ہماری ایک بھی نہیں مانی۔ اب مجھے رہ رہ کر شاہزین کا خیال آ رہا تھا، جو بچپن سے مجھ سے محبت کرتا تھا۔ میرے انکار پر بھی اس کے دل پر ایسی ہی قیامت گزری ہوگی۔ اب مجھے اس کے درد کا احساس ہوا کہ یہ درد کتنا برا اور جان لیوا ہوتا ہے۔ وقت گزرنے میں دیر نہیں لگتی۔ آخر ایک دن فرحان لوٹ آیا۔ اس کو مجھ سے زیادہ سچی محبت کرنے والی لڑکی کہیں نہیں ملی تھی۔ اس نے وہاں شادی کی جو ناکام ہو گئی، اور اس کا دل چور چور ہو گیا۔ وہ اپنے کیے پر پشیمان تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے والدین کی منت سماجت کر کے ہمارے گھر بھیجا، کیونکہ ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ اسے امید تھی کہ وہ مجھے پا لے گا، کیونکہ میں اب بھی اس سے محبت کرتی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اب میں اس کے انتظار میں ہوں۔ میں نے اس سے محبت کی تھی اور اب تک اسے بھول نہیں سکی تھی، لیکن اس کے انکار سے میرے دل کے سارے دروازے اس کے لیے بند ہو گئے تھے۔ اب دل میں اس کے ملنے کی چاہ نہیں رہی۔ کچھ دن بہت سوچا۔ دل کہتا تھا کہ جس کے لیے اتنی تڑپی ہو وہ آ گیا ہے، تمہاری طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے، دیر نہ کرو اور اس کی ہو جاؤ، ہاں کہہ دو۔ لیکن دماغ نے فیصلہ دیا کہ ہرگز نہیں، یہ وہ شخص ہے جس نے دور جا کر تم سے منہ پھیر لیا تھا اور اب جھوٹی محبت کے دعوے کر رہا ہے۔ بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کو وہی دکھ دوں گی جو اس نے مجھے دیا تھا۔ میں نے شاہزین سے دوبارہ رابطہ کیا اور اس کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس سے معافی بھی مانگی۔ وہ میرے انتظار میں ہی تھا۔ شاید اس کا ظرف مجھ سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ میں نے فرحان کو معاف نہیں کیا، لیکن اس نے مجھے معاف کر دیا، کھلے دل سے مجھے قبول کیا۔ یوں میں نے فرحان کی موجودگی میں ہی شاہزین سے شادی رچا لی، اور محبت کا جو درد میرے دل میں تھا وہ بدلہ لینے کے بعد بالکل ختم ہو گیا۔ مجھے اب کوئی دکھ، کوئی غم نہیں تھا، صرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔